ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں کل جو لاہور رنگ روڈ پر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس کی شاید جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. قوم میں ایک غم و غصہ جو ہے وہ موجود ہے اور آج پھر وہ سوال دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی موجود ہے, حکومت کے سامنے بھی موجود ہے. جب جو سوال زینب جو قتل کیس ہے اس وقت جو ہے وہ منظر عام پہ آیا کہ یہ جو ملزم ہیں جو زیادتی کے عمل میں, مکروہ عمل میں جو ملوث ہوتے ہیں ان کو سزا کیا دی جائے. مختلف ممالک میں مختلف سزائیں ہیں. جیسے افغانستان میں جو ہے وہ شوٹ کر دیا جاتا ہے, ایران میں جو ہے ہینگ کر دیا جاتا ہے, اس طرح سعودی عرب میں سر کاٹ دیا جاتا ہے, کچھ ممالک میں 15 سال کی سزا ہے, پاکستان میں عمر قید کی سزا ہے. لیکن عوام چاہتی ہے, عوام کے اندر اس چیز کی خواہش ہے کہ اس مکروہ عمل کے ملزم کو جو ہے وہ پبلکلی ہینگ کر دیا جائے. تو ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ابھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نازیہ علی صاحبہ, اکانومسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. نازیہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سزا اور جزا کا عمل انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں پہ یہ جو ایشوز ہیں وہ پنپ رہے ہوں, یہ جو ایشوز ہیں ان کی جو ریٹ ہے وہ پڑھ رہے ہوں. تو آپ کے خیال جی میں بالکل. سزا اور جزا کا جو عمل ہے اس وقت جو سزا موجود ہے وہ تو عمر قید کی ہے, عوام کی خواہش جی یہ ہے کہ پبلکلی ہینگ کیا جائے. آپ کے آنے سے قبل تو جوان پنجاب حکومت عثمان سعید بصرہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی یہی جی کہا کہ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک ایسے مثالی سزا دی جائے کہ پھر آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کوئی ایسے اقدام یا ایسی شرمناک یا ایسی مکروہ عمل کرنے کی. تو آپ کے خیال میں سزا اور جزا کے عمل کے بالکل بارے میں آپ کی کیا ویوز ہے؟ ڈیفینیٹلی فرید, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی اور میں یہی کہوں گی اس میں انکلوڈ کر کے کہ دیکھیے ہم جا کر لوگوں میں بیٹھتے ہیں جب ایک چیز پر ریسرچ ہوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی کرائم ہمارے معاشرے میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے, ہوں تو اس پر ہم ڈفرینٹ اسٹوریز کے لیے, اور آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بھی ایسے لوگوں سے جا کر ملتے ہوں گے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے, عوامی رائے کیا ہے. تو میجورٹی میں لوگوں کا خیال یہی ہے. دیکھیں باہر کے بھی اور بھی بے شمار, ابھی آپ بھی شاید بول رہے تھے کہ میں ایگزامپل دوں گا, بتاؤں گا, ہوں کچھ ممالک ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی سزائیں دی گئی ہیں تو اس سے اس طرح کے جرائم کم ہوئے ہیں. ہوں تو اگر ہم بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے ایک کو دے دی سزا تو پتہ نہیں لائن لگ جائے گی. دیکھیں یہ جو مجرم اور ملزم ہوتے ہیں نا اس طرح کے, جو ہوں گناہگار ہوتا ہے وہ اندر سے بہت بزدل اور کمزور ہوتا ہے. ہوں تو یہ اس عمل سے, اس فیصلے سے سمجھ لیں, ایک تو چاہے وہ خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہوں ہو یا بچوں کے ساتھ ہمارے ملک کے, لیکن وہ جو مائیں ہیں نا جو آج تک تڑپ رہی ہیں انہیں بہت سکون مل جائے گا. اور اس کے ساتھ وہ جو عمل ہوگا وہ ہوں عبرت کا نشان ہوگا ان سب کے لیے, اور اس سے عبرت پکڑیں گے. یہ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں. ہوں اور یہ اگر ایک کے ساتھ بھی پاکستان میں ابھی تک صرف کہا جا رہا ہے, دیکھیے ہم بھی اتنے سالوں سے صرف سن رہے ہیں, لوگ بھی صرف کہے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ عمل ہو. انفیکٹ یہ کہ میں ابھی کچھ پروگرامز میں گئی تو جو بات اگر ہم سوشل ورکر ہوتے ہوئے یا کسی چیز میں حصہ ڈال رہے ہیں, ہم ایوانوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہوں اور ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہم تو صرف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کچھ پالیٹیشینس کے بھی منہ سے سنتی ہوں, وہ لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوں اور وہ ٹی وی چینل پہ بول رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, ہوں یہ والے بل جو ہیں وہ آنے چاہیے, ان کی منظوری ہونی چاہیے اور سرعام حاصل ہونی چاہیے. تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں ہوگا, ہونا چاہیے, یہ سب تو ہم بہت پہلے سے ہوں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے وہ وقت آ چکا ہے. اب ہم کتنی ماؤں کی گودیں اجڑتی ہوئی دیکھیں گے, کتنی ماؤں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دیکھیں جس ٹاپک سے آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو بھی خاص طور پہ میں شامل کرنا چاہوں گی کہ جس بات کو میں دہرانا بار بار میں کہنا نہیں چاہ رہی, لیکن مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ہم ماں اور اولاد کی باؤنڈنگ جانتے ہیں نا, تو جس طرح سے بے شمار ہمارے ملک کی مائیں اپنی گود اجڑنے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں, اس ماں کو دیکھیں آپ, اس ماں کو کہ جس کی اولاد کے ان بچوں کا اس وقت کیا ہوا ہوگا. آپ خود سوچیں, ہمارے ملک میں اب یہ بات آ گئی, ابھی تک ہم بچوں کا سن رہے تھے, اس کے بعد ہم لڑکیوں کا سنتے تھے, کبھی کوئی کہیں سے جا رہی ہے, کوئی کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن اب اولادوں کے سامنے بے رحمی ہو رہی ہے, یہ درندگی, یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. میں ان سب سے, جو میں بھی پالیٹیشینس کی بات کر رہی تھی, میں یہی کہوں گی کہ اب فیصلے کی گھڑی ہے. آپ سب آگے بڑھیں, اپنا اپنا حصہ ڈالیں, سب یونائٹڈ ہو, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور اس وقت تو میں ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے بھی یہ کہوں گی
کہ دیکھیں ریاست مدینہ کی بات ہوتی تھی ہمیشہ، تو اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، جو ظلم زیادتی جو ناانصافیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، آپ اس وقت بہت اچھے فیصلے لے سکتے ہیں، بہت اچھے فیصلے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے خیال میں سخت سے سخت فیصلے لینے چاہیے، مثالی سزا و جزا کا عمل ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ رک سکیں؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی نازیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے بہت اپنے شکریہ، مصروفیات میں تھینک سے یو سو وقت نکالا، مچ. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی نازیہ علی صاحبہ کی. میں ذرا اس ایشو پہ پرسنلی بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بطور شہری، بطور ایک میڈیا پرسن، یہ میری ذمہ داری ہے کہ عوام تک حقائق جو ہے وہ پہنچاؤں. یہ ایک رپورٹ ہے اوورسیز سیکیورٹی ایڈوائزری کونسل بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی، یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے. لاہور میں جو کرائم ریٹ ہے پچھلے سال اور 2019 اور اب 2020 میں جو ہے وہ کیا فرق نظر آیا ہے. میں باقی چیزوں میں تو فی الحال نہیں بات کروں گا. جو ریپ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے +1.85% کا. میرے ساتھ ہی گلف نیوز جو ہے وہ ان کی بھی ایک رپورٹ موجود ہے. یہ مارچ کی رپورٹ ہے کہ 200% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے کرائم جو ہے اور یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں اگینسٹ وومن. سوال یہ ہے معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری، انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کچھ ہو یا کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارا جائے. لیکن معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو میرے ذہن میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی کے دماغ میں یہ سوال موجود ہوگا. ذرا وہ تصور کیجئے، وہ لمحہ تصور کیجئے، وہ ماحول ذرا آپ تخیل کی دنیا میں جا کے ذرا سوچئے کہ خاتون ایک آزاد ملک کی، وہ ملک جس کے لیے ہم نے بڑی جد و جہد کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ملک بن گیا، ایک خاتون جو رات کو اس ایک اسلامک سٹیٹ، ایک آزاد اسلامک سٹیٹ کے ایک سڑک پر اپنے گھر یا اپنے جس بھی کام سے جو ہے وہ جا رہی ہیں، اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوتا ہے، وہ رکتی ہے، بچے ساتھ ہیں، اکیلی خاتون ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور وہ یہ سوال کرتی ہے کہ میرے پاکستانی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آ جاؤ میری مدد کے لیے. بجائے یہ کہ وہ مدد کرے، اس طرح کے یہ جو بے شرم اور یہ اس طرح کے جو غلیظ لوگ ہیں، اس طرح کے مکرو لوگ جو ہیں، وہ آ کر مدد کرنے کے بجائے اس طرح کا یہ مکرو عمل کرتے ہیں. میرے خیال سے معاشرہ جو ہے وہ معاشرتی اقدار جو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. ہم بلیم کرتے ہیں ویسٹ کو کہ ویسٹ نے یہ نہیں کیا، ویسٹ نے وہ نہیں کیا، ویسٹ میں خاتون کی عزت نہیں ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال سے تو عرش کو تو ہلا کے رکھ دیا ہوگا، زمین ابھی تک ہلی نہیں ہے. ڈرے اس وقت سے کہ جب یہ زمین جو ہے وہ ہلنا شروع ہو، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ان ایشوز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان مسائل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان حالات کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ پھر شاید عرش والا جو ہے وہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. معاشرے کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری ماؤں کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچے کو یہ سمجھائے کہ باہر جو روڈ پہ سڑک پر خاتون جا رہی ہے وہ آپ کی بہن جیسی ہے. یہ وہ سوال ہے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں ہونا چاہیے. خاتون کی عزت آپ اسلام کو دے کے، جو ہماری اسلامک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے شرعی ایجوکیشن ہے، جو ہمارے اسلامی ایجوکیشن ہے، ہم وہاں سے بہت دور ہو گئے. اگر وہاں سے دور نہ ہوتے تو شاید یہ جو کل عمل ہوا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. معاشرے کو جو مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے یہ جو ہمارے کرتوت ہیں ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. ایک زینب نہیں ہے، ایک فرشتہ مومن نہیں ہے، ایک جو کل رنگ روڈ پہ واقعہ ہوا یہ ایک نہیں ہے. اس طرح کے لاکھوں ہزاروں واقعات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. کچھ جو ہے رپورٹس ہو رہے ہیں، کچھ رپورٹس نہیں ہو رہے ہیں. بات مختصر سی یہ ہے کہ کل آپ کی بہن، میری بہن، ماں، بیٹی، جو ہماری خواتین ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ عزت کے ساتھ اور محفوظ جو ہے وہ واپس اپنے گھر لوٹ کے آئیں گی یا نہیں. جب یہ سوال کلیئر ہو جائے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ معاشرہ ترقی بھی کرے گا اور معاشرے میں جو مسائل وہ ختم بھی ہوں گے. تو معاشرے کو جو ہے مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے اور ڈرے اس وقت سے کہ جب آج تو ان واقعات سے عرش تو ہل رہا ہوگا، زمین نہیں ہلی، لیکن ڈرے اس وقت سے کہ جب زمین ہلے گی اور ہم سب جو لوگ ہیں، پورا ملک جو ہے وہ اور پورا معاشرہ جو ہے وہ قصوروار ہے اور اس طرح کے واقعات کی زد میں ہم بھی آ جائیں گے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں
میں رکھے, اور یقین ہے مجھے کہ بہت جلد جو ہے جو ملزمان ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ آئندہ پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی ایسے اقدام کی. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.